دیکھ کے یا میری کوئی باتوں سے یا کوئی میری کوئی چیز سے موٹیویٹ ہو جائے اور ان کے لیے بھی فائدے مند ہو جائے. تو آئی تھنک سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری مدد ہو جائے ہر چیز سمجھنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں زور سے نہیں پڑھوں گی, آپ لوگ اپنا ایک جو بھی درود شریف آپ کو مناسب لگے آپ پڑھ لیں. ویل بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھ سے اچھی, میری زبان سے اچھی چیزیں نکالے, جو میں بات کرنے جا رہی ہوں اثردار باتیں نکالے اور آپ لوگوں کے بس دلوں میں اسے اتار دے. کوشش ہماری ہمیشہ ایسی ہی رہنی چاہیے, چاہے وہ آپ ہوں میں ہوں, کہ ہم بس سیکھیں. سیکھنا از امپورٹنٹ. کون سکھاتا ہے ڈزنٹ میٹر, کون کہہ رہا ہے ڈزنٹ میٹر, بٹ کس کی بات ہو رہی ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہر جب بھی ہم کوئی چیز سنتے, اسپیشلی کوئی بھی موٹیویشنل چیز جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے, ہم کوشش کریں کہ اسے الرٹ رہ کر سنیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا, نیت کرے کہ جو میں سن رہی ہوں کیونکہ وہ اتنی اچھی بات ہے, بس اللہ میرے دل میں وہ اتار دے اور مجھے اس عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. بیکاز اس چیز کی جو ایک فکر ہوتی ہے نا, وہ ہم سب میں ہونی چاہیے. کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں, سب ہمیشہ بڑے بڑے علماء کہتے آئے ہیں, میں بھی وہی چیز کہوں گی کہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے. ہمارا ایگزسٹنس, ہم اس دنیا میں ہو نہیں ہو کوئی ویلیو نہیں رکھتا, دنیا پھر بھی ویسی چلنی ہے. لیکن اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے اس دنیا میں آنے کا اور ہمیں انسان بنایا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم سے وہ کچھ کام لینا چاہتا ہے. ورنہ اتنے سارے جانور شاید ہم اس مخلوق میں ہوتے, پر اللہ نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا بلکہ ایک انسان بنایا. تو بے شک وہ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری کہ اللہ نے ہمیں ایمان میں رکھا ہے. اب ہمیں ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہوا ہے, پیدائشی ایمان ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اسے الگ طریقے سے ڈھونڈنا یا جا کے اسلام کیا ہوتا ہے, جو لوگ بالکل نہیں جانتے اسلام کے بارے میں, ہمیں اتنا اسکریچ سے کام نہیں کرنا پڑتا ہے. کیونکہ الحمدللہ ہم بچپن سے مدرسہ جاتے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ممی ڈیڈی سے سیکھتے ہیں, گھر کا جو ماحول ہوتا ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں. تو کچھ تو کچا پکا ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے وہ چیزیں سمجھ میں بہتر آتی ہے. بچپن میں چھوٹے ہوتے تو ممی ڈیڈی کہتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے, پھر ایک عادت بن جاتی ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ کرنا محبت بن جاتی ہے. اب ایسا لگتا ہے یہ نہیں کرے تو اب کوئی ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑا ہے. اگر آج آپ کہیں جاتے ہو, آپ نماز نہیں پڑھتے, تو کوئی آپ کو ڈنڈے سے پکڑ کے مارنے نہیں والا ہے, لیکن ایک آپ کے اندر اتنی اللہ کی محبت آ جاتی ہے کہ آپ سوچتے نہیں, بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پر میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا حکم ہے نماز کا, تو مجھے وہ فالو کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں جب آپ ایک وقت کے بعد آپ ہر چیز بائی چوائس کرتے ہو. آج مطلب ایک ٹائم پہ میں اتنی چھوٹی تھی, پھر تھوڑی بڑی ہوئی, اب ایسی ہوئی, کل کو میری عمر اور زیادہ بڑی ہوگی. تو ہم انسان کا جو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, بچے سے بوڑھے تک کا, ہمارے ہر چیز ہم اپنے چوائس سے کرتے ہیں. آج جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو آف کورس سب کا کنٹرول ہوتا ہے, پیرنٹس کا ہوتا ہے, گھر میں بڑے بھائی بہنوں کا ہوتا ہے ایگزامپل. لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے, شادی ہو جاتے, تو کہیں نہ کہیں ایک فری ول ہوتا ہے آپ کے پاس, لیکن آپ اس فری ول کا کیسے یوز کرتے ہو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہم کوشش کرتے ہیں, میں یہ کوشش کرتی ہوں ایکچولی کہ میں جتنا ہو سکے اسلام کے بارے میں سیکھوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے میں جتنا سیکھتی ہوں, میں جتنا سنتی ہوں, جب میں کچھ اور سنتی ہوں مجھے لگتا ہے اچھا یہ بھی ہے, اچھا یہ بھی ہے. اور اسپیشلی جب گھر میں ہمارے تعلیم ہوتی ہے روز, اور جب ہم ہسٹری سنتے ہیں, مجھے ویسے اسکول میں ہسٹری اتنی پسند نہیں تھی بائی دا وے, مجھے بہت بورنگ لگتا تھا, مجھے بہت ہی نیند آتی تھی جب میں ہسٹری پڑھتی تھی. پر جب سے میں مطلب ایک پراپر طریقے سے فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اسلام, اب مجھے ہسٹری اتنا زیادہ پسند ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. میں گھڑی گھڑی میرے ہسبینڈ کو بولتے ہی رہتی کہ آپ مجھے کچھ بتائے, کچھ بتائے, کچھ بتائے, اور کچھ بتائے, اور کچھ بتائے, اس کے پہلے کیا ہوا تھا, اس کے ساتھ کیا جڑا تھا. اور بے شک ٹف ہے, بیکاز جب نام جڑتے ہیں اور کافی بڑے بڑے نام ہوتے ہیں ایکچولی, جب آپ تھوڑی ہسٹری پڑھتے تو میں نام میں اتنی کنفیوز ہو جاتی ہوں. میں نے کہا بہت ہی بڑے بڑے نام ہے یہ, لیکن کوشش کرتی ہوں کہ میں سیکھ جاؤں. اور جب بھی مجھے سکھاتے ہیں میں سوچتی ہوں یا اللہ یہ جو بھی بول رہے بس میرے اندر اتار دو, مطلب میرا دماغ اتنا شارپ کر دو کہ میں یہ سب سیکھ جاؤں اور سمجھ جاؤں.
اور یہ صرف سیکھنے کا نہیں ہے کہ مجھے آنا چاہیے، یہ بات اس کی نہیں ہے، یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ ان لوگوں نے یہ سب کیوں کیا۔ اب میں آپ کو بولوں گی آپ باہر جا کے لڑو اور اپنی جان دے دو تو کوئی نہیں جائے گا، ظاہر سی بات ہے نا، ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اسلام کی ہسٹری دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے صحاباؤں نے اور ان کی وائفز نے اور ان کے بچوں نے اپنے فادر کو، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کیا کہ وہ اب جا رہے ہیں جنگ لڑنے، اینڈ یو نیور نو کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں، لیکن وہ انہوں نے قربانی دی فور واٹ؟ وہ ان کے ذاتی خوشی کے لیے نہیں دی، آف کورس ذاتی پراؤڈ ہوتا ہے انسان کے اللہ کے لیے کر رہے، بٹ ایک وہ بھی رہتا ہے نا کہ یار میری جس شادی ہوئی ہے، میرا چھوٹا بیبی ہے۔ آج کل ہمارے یہ سب ریزنز ہیں نا کچھ چیزیں نہیں کرنے کی، یا جب کام ہم کرتے ہیں اور ہمیں انفارچونیٹلی آج کی تاریخ میں حلال اور حرام کا ڈفرینس ہی نہیں پتا، ہم جسٹ بیکاز ہم تھوڑا سا حرام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر اپنی مجبوریاں لے کے آ جاتے ہیں کہ ارے یہ ابھی سبھی تو لے رہے ہیں، اگر ہم نہیں لیں گے تو میرا بھی گھر کا کیسے ہوگا، ابھی اسکول میں اتنی فیس دینی ہوتی ہے وہ کیسے ہوگا، باقی آپ اتنی ساری چیزیں ایکچولی شیطان آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ وہ ڈفرینس ہی سمجھنا بھول جاتے ہو، جس میں سے میں ایک تھی۔ مجھے ہر وقت اپنے پرابلمز لگتے تھے کہ یار یہ تو پرابلم میرا بہت بڑا ہے، یہ تو ایسے ہی سالو ہوگا، اگر میں یہ ابھی چھوڑ دوں گی تو میں یہ کام کیسے کر پاؤں گی، میرا تو سورس آف انکم یہی ہے۔ تو آئی تھنک جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم صرف ایک ذریعہ ہے بات کرنے کا، ہدایت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور جن کو ملتی ہے ان کے اندر چاہت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، بے شک پر وہ اسے تھوڑی نہ دے گا جسے چاہت ہی نہیں ہے یا جسے طلب نہیں ہے، تو وہ طلب رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ جب میری بات ہوئی اور لوگ آ کے کہتے تھے نہیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اور یہ اللہ نے آپ کو ہدایت دیا ہے۔ بے شک اللہ نے ہدایت دیا ہے، لیکن اندر ایک چاہت بھی تو چاہیے نا۔ اگر آج آپ کے اندر کوئی چاہت نہیں ہے تو سامنے والا آپ کو وہ چیز کیوں دے گا؟ کیونکہ آپ اس کی ویلیو نہیں کر پاؤ گے، پھر تو اللہ بھی آپ کو تب دیتا ہے جب آپ اس کی ویلیو کر سکو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہمارے پاس یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہے ہمارا ایمان۔ اب ہم اس کو اور ویلیوبل کیسے بنائیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کو ویلیوبل آپ اپنے نیچر سے، اپنے اخلاق سے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہو، اس سے آپ سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرتے ہو۔ اب سچویشن میں اگر آپ کو کوئی چوائس کرنا پڑے، آپ وہ چوائس کیسے لیتے ہو، صحیح لیتے ہو، غلط لیتے ہو، کنفیوز ہو جاتے ہو۔ کنفیوز ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، دل میں وسوسہ آنا بھی کوئی